ہمارے دین کی بات ہے، عقل کی بات مت کیجیے آپ، عقل سے تو نقصان ہوتا ہے. دین یہ ہمارے دین نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے ان سے کہو دلیل لاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر کہ صرف ہم جائیں گے جنت میں. دلیل لاؤ. اور پھر اتنا ہی تھوڑی آپس میں، اب یہ تو مل کر تمہارے خلاف کہہ رہے ہیں یہودی عیسائی، اور کہا یہ آپس میں ایسا ہوتا ہے، کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، یہ نہیں ہوگا ایسا. بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے، وہ جو کوئی بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ. یہ صرف یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے بھی جگہ جگہ کہا قرآن نے مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو، ایمان تو تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ عمل بھی اس نے بیلنس طریقے سے کیوں، سنتولت طریقے سے کیوں، احسان کے ساتھ. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے رب کی طرف سے انہیں اجر ملے گا اور ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب یہودی اور عیسائی صرف تمہارے خلاف اکٹھے نہیں ہوتے، آپس میں پھر کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہ عیسائی نہیں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں یہودی نہیں جائیں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ان کا بے بنیاد نرادھار یہ عیسائی، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی نرادھار بے بنیاد. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور ان کے پاس موجود ہے، کہیں پر نہیں لکھا ہوا یہ. حضرت عیسیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ وہ نہیں جائیں گے. ان کا نہیں، جو بھی اللہ کے قانون کو مانیں گے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں. حضرت موسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بعد کوئی اور آئے گا نہیں، ریفارمر نہیں آئے گا اور نبی نہیں آئے گا. حضرت موسیٰ نے تو کبھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ وہ تو آئے گا. انہوں نے ان کی وہ بہت صاف صاف الفاظ میں موجود ہیں. یہ کہتے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے اندر جو قانون ہے اسے نہیں مانتے، اور پھر لوگوں کی جو جگہ جگہ بگاڑ کر جو کہہ رہے ہیں اسے مانتے ہیں، کتاب کو پڑھنے والے لوگ. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے. ایک جگہ کہا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا یہ اس کا چربہ اتار رہے ہیں، بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے والے کرتے تھے. یہ کفر کا انداز ہر جگہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، نام بدل جاتے ہیں، جگہوں کے نام بدل جاتے ہیں، لوگوں کے نام بدل جاتے ہیں، وقت کی گنتی بدل جاتی ہے کہ یہ سن کون سا تھا، وہ واقعات وہی ہوتے ہیں جو ہوتے چلے جاتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں پھر پڑا رہنے دو، یہ کہا نا بچو ان سے، اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا. جن باتوں پہ اختلاف کرتے تھے بتا دیا جائے گا سچ کیا تھا. تم تو اپنے راستے کی اپنی پرائرٹیز تمہیں کہاں سے ہدایت لینی تھی، اس اپنے آپ کو صحیح رکھو. یہ آپس میں یہ تمہیں کہتے ہیں یہ نہیں جائیں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے آپ کے یہاں نہیں کہتے کہ یہ ہمارا صرف جنتی ہو، باقی یہ 72 فرقے جہنمی، یہ سب جہنمی 72. ہمارا جو ہے فرقہ ناجیہ ہے. ارے حدیث ہی جھوٹی، وہ حدیث جو کہلاتی ہے جھوٹی ہے. اسی میں تو یہ بھی ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25,000 سے زیادہ فرقے تو عیسائیت میں ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کے اندر 72 ہوں گے اور مسلمانوں میں 73 ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو آگے جا کے غلط ثابت ہو جائے. یہ تو آن ریکارڈ ہے 25,000 سے زیادہ. آپ کر کے دکھا دو مجھے 72 اس کی. تو جو چیز یہ اسی کے اندر موجود ہے. اور فرقے، قرآن کہتا ہے جو فرقے کے اندر ہوگا جنت میں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فرقے کے اندر ہوگا وہ اس کی نجات نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے. تو قرآن فرقے سے بچا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے ہیں، اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقہ ایسا ہوگا، باقی فرقے جہنمی اور ایک یہ آپس میں لڑانے کے لیے. اب ہر ایک کہے کہ میرا جنتی، باقی سب سارے کے سارے جہنمی. اگر نہیں، تم اسے دیکھ لو اللہ نے کیا، اللہ کے سپرد کر دو اپنے آپ کو، اس نے کیا نازل کیا، اور پھر وہ متوازن بات ہو، بیلنس بات ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو سپرد کرو، اپنی خواہشات مت لاؤ اس کے اندر، اپنے امام صاحب کی مت لاؤ، اپنی کوئی کسی جگہ کہ ہمارا گروپ تو یہ اپنے گروپ کی مت لاؤ. اسے دیکھ لو کیا صحیح ہے، اللہ نے کیا جو فرمایا اس کی بنیاد پر کیا صحیح ہے. وہ محسن، اور اس کا امپلیمنٹیشن ایسے ہو جو بیلنس طریقے سے ہو، سنتولت طریقے سے ہو، جو ہر ایک کو اچھا لگے. معلوم ہو کہ یہ تو بالکل کلیئر انصاف یہی ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کو کسی خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں جائیں گے جہنم میں، وہ جائیں گے جنت میں، ان کو اجر ملے گا. جنتی وہ ہیں، وہ جاتے ہیں. یہ اپنے آپ میں بنا رکھیں. ایک جگہ تو کہا انہی لوگوں سے، قالت اليہود والنصارى، یہ یہود و نصارہ دونوں جو ہے کہ نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں. ابھی خدا کے بیٹے کی، اچھے لوگ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں وہاں ان کی زبان کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے ہیں. ان سے کہو اگر خدا کے بیٹے تم ہو تو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، وہ تم لوگوں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ جو جگہ جگہ سزائیں ملتی رہتی ہیں، تم پھر عذاب آتے رہتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ تم اس کے بیٹے تھے تو. یہ کچھ نہیں،
یہاں تو یہ دیکھا جائے گا کون کیا لے کر آیا اور کس نے کیا بھیجا، بس اس میں یہ کچھ نہیں چلے گا کہ ہم ہیں چہیتے بس، اور ہم چہیتے کی بنیاد پر بڑھا دیے جائیں گے آگے۔ تو بہت صاف الفاظ کے اندر ایک بات کہتا چلا آ رہا ہے کہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے پڑا رہنے دو، اگر کوئی دلیلیں بھی سننے کو تیار نہیں ہو تو ان سے پھر دوری اختیار کرو، بچ کر نکلو، الجھنے سے فائدہ کیا؟ جھگڑنے کو نہیں کہا ہے، لڑنے کو نہیں کہا ہے، ان سے الجھنے سے پھر کیا فائدہ؟ اپنی بات پوری کوشش کر چکے، جب یہ معلوم ہو کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر ان کا فیصلہ جو ہے وہ بات کو ہوگا، اور ان کے سامنے پھر اس وقت یہی دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں گی جب یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ ان کی قیامت ہوگی، اس دنیا کے بعد بھی قیامت آئے گی، پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر سزا کا دن ہے۔ ہم آیت نمبر 113 تک 113 سورہ البقرہ کی پہنچے، اور اس کے بعد زندگی رہی، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 114 سے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔